یہ آپ کے علم میں ہے کہ سیدنا صدیق نے نظم سنبھال لیا، صحابہ کی جماعت اس وقت اقتدار میں ہے، بہت بڑے پیمانے پر فتوحات بھی ہو رہی ہیں، جزیرہ نما عرب کی حد تک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری سال میں اللہ کے دین کا غلبہ قائم ہو چکا ہے، لیکن اب صحابہ کرام کی قیادت میں وہ سرحدوں سے باہر نکل رہے ہیں اور اقصائے عالم تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے، لوگ بھی ایمان لا رہے ہیں اور بڑے بڑے علاقے بھی فتوحات کے نتیجے میں اس سلطنت کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ صورتحال ہے جس میں صحابہ کا یہ دور شروع ہو رہا ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ اس دور صحابہ کو ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد پر ختم کرتے ہیں، اور یہ بھی عرض کر دیا تھا کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آخری صحابی دنیا سے رخصت ہو گیا، یہ معاملہ تو بہت دیر تک رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظم اجتماعی اب صحابہ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، یعنی ان کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد۔ میں یہ بھی عرض کر چکا کہ یہ کوئی 50 سال کا عرصہ ہے، تو یہ تیسرا مرحلہ اس 50 سال کے عرصے کی سرگزشت ہے، یعنی اس میں قرآن مجید کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ جو طریقہ حضور نے اختیار کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی ابتداء نہیں کی گئی۔ وہ کیا طریقہ تھا؟ وہی تھا کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن لکھا جا رہا ہے، پڑھنے والے اس کو صرف پڑھ نہیں رہے، دسیوں کی تعداد میں لوگ یاد بھی کر رہے ہیں۔ یاد کرنے والوں میں کوئی ایک سورہ یاد کرتا ہے، کوئی 10 صورتیں یاد کرتا ہے، کوئی چند آیات یاد کرتا ہے، کوئی پورا قرآن یاد کر لیتا ہے۔ یہ سلسلہ بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے جاری ہے۔ اس میں اب جو کچھ ہونا ہے وہ صرف یہ ہے کہ لوگ عرضہ اخیرہ کی قرات کے مطابق جہاں کہیں کوئی تبدیلی کرنی ہے وہ کر لیں، ریپلیس ہو جائے، یعنی اگر انہوں نے یاد کیا ہوا ہے تو کر لیں، اگر انہوں نے لکھ کر کوئی یادداشت اپنے یہاں رکھی ہوئی ہے تو اس میں یہ تبدیلی کر لیں، اس کے سوا کچھ چیز بھی نہیں ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ جو طریقہ تھا کہ لکھنے والے لکھ لیں اور یاد کرنے والے یاد کریں، یہی سلسلہ اب بھی ہے۔ صحابہ کرام اسی پر عمل پیرا ہیں، جس جگہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کو چھوڑا ہے اسی طریقے کو وہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، آگے تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ وہی صورتحال جو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ اس دور سے اس دور میں داخل ہو جائیں تو اس وقت بھی ہے۔ اچھا، یعنی اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید کو دسیوں، قرآن مجید کو سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی صورتحال یہی ہے، کسی مسلمان کو 10 صورتیں یاد ہیں، کسی کو 20 صورتیں یاد ہیں، کسی کو کہیں سے یاد ہے، کسی کو کسی دوسری جگہ سے یاد ہے، اور جن کو یاد ہے وہ اس کو سنا بھی رہے ہیں، اور اگر کہیں کو غلطی کرتے ہیں تو دوسرے لوگ اس کی تصحیح بھی کر رہے ہیں۔ رمضان میں خاص طور پر اس کے سنانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح تحریر اب چھاپے خانے کی مدد سے اشاعت اور طباعت کے ایک وسیع نظام میں تبدیل ہو چکی ہے۔ قرآن مجید تحریری طور پر بھی اب لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چھاپا جا رہا ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ان کے گھروں میں ہے۔ یعنی اس وقت بھی صورتحال یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک نسخہ ہے جہاں ہم جا کے اس کو پڑھتے ہیں، بلکہ وہی صورتحال جس کی ابتدا ہو رہی ہے اسی صورتحال کو ہم بہت بڑے پیمانے پر اپنے زمانے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ماضی کا قصہ نہیں ہے محض۔ تو دور صحابہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ سلسلہ جاری ہے۔ 2 واقعات پیش آتے ہیں، وہ 2 واقعات چونکہ اخبار احاد میں منتقل ہوئے ہیں۔ اخبار احاد میں جب کوئی چیز منتقل ہوتی ہے تو یہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں راوی حضرات بہت کچھ تصرفات کر دیتے ہیں، بعض موقعوں پر وہ بات کے بعض حصے حذف کر دیتے ہیں، بعض چیزوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی دقت نظر کے ساتھ نہ دیکھے اور پورے پس منظر میں رکھ کر نہ سمجھے تو بعض اوقات بڑی غلط فہمیوں کا باعث ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ دونوں واقعات میں اب آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دونوں واقعات امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اخبار احاد کی بنیاد پر جو تاریخ نقل ہو رہی ہے، امام بخاری کی صحیح اس کا سب سے مستند ماخذ۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہ دونوں واقعات کس پس منظر میں پیش آئے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے، ان کو ہم کس طرح سمجھیں گے، اور یہ جو کچھ میں نے اب تک عرض کیا ہے اس میں ان کی کیا نوعیت ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دوں، جیسے کہ آپ نے تمہید میں کہا کہ ہم نے 3 چیزوں کا ایک ترتیب کے ساتھ جائزہ لینا ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ لہجے کے معاملے میں کیا اہتمام کیا گیا، یہ دیکھنا ہے متن کے معاملے میں کیا اہتمام کیا گیا، یہ دیکھنا ہے قرات کے معاملے میں کیا اہتمام کیا گیا۔ اس وقت میں متن کو زیر بحث لا رہا ہوں، یعنی متن کس طرح لکھا جا رہا تھا،
جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو رسم الخط اس وقت موجود تھا اس میں لوگ اپنے اپنے طریقے سے اس کو لکھ لیتے تھے، اور یہی متن اس قرات میں زبانی یاد بھی ہو رہا تھا جس کو لوگ پڑھ رہے تھے، یعنی وہ قرات کا بھی جزو لا ینفک تھا اور اس کو الگ سے لکھا بھی جا رہا تھا۔ ٹھیک، یہ صورتحال تھی جس میں یہ دو واقعات پیش آئے۔ ان میں سے پہلے واقعے کو جب ہم بخاری میں دیکھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کو یہ تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ یہ قرآن زبانی یاد ہے، خاص طور پر اس کی قرات تو لوگوں کے حافظے ہی میں ہے، اسی سے وہ منتقل ہو رہا ہے۔ اس کے جو کچھ بھی ہمارے پاس متون لکھے ہوئے موجود ہیں اس میں بھی کوئی خصوصی اہتمام تو کبھی نہیں کیا گیا، لوگ ہی اس کو لکھتے ہیں، تو بہت سے لوگ جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید آگے منتقل ہونا ہے، یہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی ہدایت ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے نتیجے میں، میری پچھلی بحث کو یاد ہے کہ یہ لوگوں نے اس کو آگے منتقل کرنا ہے، تو اگر لوگ ہی نہ رہے، یعنی یہ وہ تشویش ہے۔ ظاہر ہے اللہ کو کیا منظور ہے، وہ عالم الغیب کیا اہتمام کیے ہوئے ہے، یہ تو ان کے علم میں نہیں ہے، وہ تو اپنے حالات میں کھڑے ہو کر یہ دیکھیں گے۔ تو یہ بنیادی بات سمجھ لیجئے، اس کے بعد میں وہ روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو پہلے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ یہ بخاری ہے اور روایت بخاری کے جس حصے میں ہے اس کا عنوان ہے فضائل القرآن۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ روایت کیا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ان زید بن ثابت رضی اللہ عنہ قال ارسل الی ابو بکر۔ زید بن ثابت کا تعارف ہم کرا چکے ہیں، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دوسرے صحابہ کے ساتھ عرضہ اخیرہ میں بھی شامل کیا ہے۔ قرآن مجید سے متعلق ان سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہو سکتا کہ جو ہر چیز سے واقف ہے، اور یہ انصاری ہیں۔ ان کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ ارسل الی ابو بکر، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میری طرف پیغام بھیجا۔ کب؟ مقتل اہل الیمامہ، یعنی جب یمامہ کی جنگ میں بہت لوگ شہید ہو گئے، بہت لوگ مارے گئے، ایک بڑا حادثہ ہوا، اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا ادراک کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے پیغام بھیجا۔ فیضا عمر بن الخطاب عندہ، بلا بھیجا تو میں حاضر ہو گیا۔ جب میں حاضر ہوا تو سیدنا صدیق کے پاس عمر رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ قال ابو بکر رضی اللہ عنہ، مجھے دیکھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا انا عمر اتانی، یہ عمر میرے پاس آئے ہیں۔ فقال، اور انہوں نے یہ کہا ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن، کہ یہ جب یمامہ کی لڑائی ہوئی ہے تو اس میں بہت سے قاری مارے گئے، یعنی قرآن پڑھنے والے جن کو قرآن یاد تھا۔ یہ قاری کا لفظ اس زمانے میں حفاظ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جن کو قرآن یاد تھا، جو اس کی قرات منتقل کر رہے تھے۔ یہ یمامہ کی جنگ میں بہت مارے گئے، ان کی بڑی تعداد شہید ہو گئی ہے۔ تو یہ سیدنا عمر کے بارے میں سیدنا صدیق نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے آ کے کہا ہے کہ ان القتل قد استحر یوم الیمامہ بقراء القرآن وانی اخشی ان یستحر القتل بالقراء بالمواطن۔ اگر لڑائیوں کی یہی صورت رہی، ایسے ہی میدان جنگ وجود پذیر ہوتے رہے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ بہت سے قاری اسی طرح مارے جائیں گے۔ یعنی اس کے نتیجے میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ جن کے سینے میں قرآن ہے اور جو قرآن آگے منتقل کر رہے ہیں، ہم ان لوگوں سے بالکل ہی محروم ہو جائیں، یہ اندیشہ ہے۔ ٹھیک، تو جو پس منظر میں نے بتایا تھا وہ اندیشہ یہاں لفظوں میں بیان ہو گیا ہے، یعنی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیش آ گیا اس نوعیت کا کہ قرآن مجید کا نسخہ ایک نہیں تھا اور وہ ترتیب نہیں پا چکا ہوا تھا۔ قرآن شائع و ضائع ہے، لوگوں کے پاس موجود ہے۔ حاملین قرآن کے بارے میں یہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ تو جنگوں میں مارے جا رہے ہیں۔ یہ پس منظر ہے۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، یعنی مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ اگر یہی صورتحال رہی تو قرآن کا بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ یعنی قرآن مجید کا معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ہیں جن کو پورا یاد ہے اور بہت سے لوگ ہیں جن کو اجزاء میں یاد ہے، ایک گیا دوسرا گیا، تو اس کے نتیجے میں تو بہت سا حصہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے۔ وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، تو اس وجہ سے میری رائے یہ ہے، اب یہ سیدنا عمر کی رائے بیان ہو رہی ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ وہ خلیفۃ المسلمین کو، مسلمانوں کے اس وقت جو حکمران ہیں، سیدنا صدیق کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکم دیں کہ قرآن مجید کا ایک مصحف جمع کر کے ہم ترتیب دے دیں۔
اچھا، یعنی بجمل قرآن کے جو الفاظ ہیں ظاہر ہے ان کو آپ پورے پس منظر میں رکھ کے سمجھیں گے تو بات بالکل واضح ہو جائے گی. یعنی یوں تو ہے ہی نہیں کہ قرآن مجید کہیں بکھرا ہوا ہے اس کو جمع کرنا یا پہلی مرتبہ سامنے آیا ہے. یعنی قرآن کے قاری موجود، قرآن کے حفاظ موجود، بلکہ ہم اس سے پہلے یہ عرض کر چکے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن لکھ کر خود زید بن ثابت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے. زیر بحث یہ ہے کہ ہم مختلف مصاحف کو جمع کر کے ایک ایسا نسخہ تیار کر لیں جس نسخے کو گویا یہ اعتماد حاصل ہو کہ یہ ہمارے پاس موجود ہے. اگر لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، بہت سے لوگ شہید ہوتے ہیں، تو اللہ کی کتاب کہیں ضائع نہ ہو جائے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زائد اہتمام ہے. ایک اندیشے کے نتیجے میں اس کی ضرورت محسوس ہوئی ہے. انہوں نے اس زائد اہتمام کے لیے سیدنا صدیق سے کہا، قلت لعمر کیف تفعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ دیکھیے کیا انہوں نے آگے کیا ارشاد فرمایا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ وہ کام تم کیسے کرو گے جو رسول اللہ نے کیا. یعنی رسول اللہ نے کیا قرآن کو جمع نہیں کیا تھا؟ وہ تو قرآن مجید کو پورا کا پورا پڑھا نہیں تھا؟ قرآن مجید کو پورا لوگوں کو دیا نہیں تھا؟ نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کوئی خصوصی نسخہ تیار کرانے کا کام نہیں کیا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی پر چھوڑا تھا کہ جس کو لکھنا ہے لکھ لے، جس کو یاد کرنا ہے یاد کر لے. یعنی یہ کام تو حضور نے نہیں کیا تھا. تو میں اپنے ہاں اس طرح کا ایک نسخہ حفظ ما تقدم کے طور پر ہی صحیح کیسے تیار کروا سکتا ہوں کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا. یعنی اگر لوگوں کے شہید ہونے، لوگوں کے دنیا سے جانے کا اندیشہ ہمیں ہے تو حضور کو بھی ہوگا. تو انہوں نے تو اس طرح کا اہتمام نہیں کیا، میں یہ اہتمام کیوں کروں. یہ ہے وہ جواب جو سیدنا صدیق نے دیا. قال عمر ھذا واللہ خیر. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کی جو بھی رائے ہو، لیکن میرا مشورہ آپ مان لیں اسی میں خیر ہے. یعنی یہ بہتر ہے. وہ ایک اندیشہ محسوس کر رہے ہیں نا، لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہمارے پاس ایک نسخہ ہونا چاہیے جو پورے اہتمام سے تیار کیا ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ دنیا میں ہزاروں اہتمام ہوئے ہیں، لیکن ایک تو ہمیں کر کے رکھ لینا چاہیے تاکہ اس کے بارے میں کوئی تردد نہ ہو. یعنی اس کو ہم سب مل کر کریں، یہ خلیفۃ المسلمین کے اہتمام میں ہو اور یہ نسخہ یہاں موجود رہے تاکہ اگر سب کچھ بھی ضائع ہو جائے تو یہ تو موجود رہے. یہ وہ بات ہے جو وہ کر رہے ہیں. فلم یزل عمر یراجعنی حتی شرع اللہ صدری لذالک. سیدنا صدیق کہتے ہیں کہ عمر بار بار مراجعت کرتے رہے، مجھے توجہ دلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے میرا سینہ بھی کھول دیا. یعنی میں قائل ہو گیا، میں مطمئن ہو گیا کہ یہ خیر کا کام ہے، یہ ہمیں کر کے رکھ لینا چاہیے، یہ حفظ ما تقدم کے لیے ضروری ہے. وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عمر. تو انہوں نے فرمایا کہ میری بھی رائے وہی بن گئی ہے جو عمر کی رائے ہے. قال ابو بکر انک رجل شاب عاقل لا نتہمک. اور زید بن ثابت سے انہوں نے کہا کہ تم نوجوان آدمی ہو، بڑے عاقل ہو. ظاہر ہے یہ ان کو انہوں نے بتایا ہے کہ تمہیں کیوں ہم نے طلب کیا ہے. تم ایک نوجوان آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو اور قابل اعتماد ہو. یعنی تمہارے بارے میں کسی تہمت کا اندیشہ نہیں ہے. وقد کنت تکتب الوحی لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر مزید یہ کہ تم تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لکھتے بھی رہے ہو. یہ یاد ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو خاص طور پر کہتے تھے کہ لکھ لیں قرآن، ان میں یہ بھی شامل تھے، عرضہ اخیرہ میں بھی شامل تھے. اور پھر ہم یہ روایت بھی پڑھ چکے ہیں کہ سارا قرآن انہوں نے لکھا اور لکھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا. وہ ان کا اپنا نسخہ تھا جس طرح باقی مسلمانوں کے نسخے تھے. فتتبع القرآن فجمعوا. اس لیے کمر ہمت باندھو اور قرآن مجید کو ہر جگہ سے دیکھو اور اس کے بعد وہ نسخہ ترتیب دے دو. فجمع ہو یعنی جمع کر کے لے آؤ. اب دیکھیے یہاں پھر ایک غلط فہمی ہے جس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. جو اہتمام کیا گیا، راوی حضرات چونکہ اس کو پوری طرح گرفت میں نہیں لے سکے تو وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں ان کی 2-3 تعبیریں ہو جاتی ہیں، تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے. کہا کیا گیا ہے یہ نسخہ کسی کا ذاتی نسخہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ نسخہ ترتیب دیا جا رہا ہے، پہلے لوگ اپنے طور پر لکھ رہے ہیں، یہ نسخہ اس اہتمام کے ساتھ ترتیب دینا ہے یا لکھنا ہے یا مرتب کرنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جن کے سپرد یہ قرآن کیا گیا ہے ان کی بہت بڑی تعداد دنیا میں نہیں رہی، تو کم سے کم ہمارے پاس ایک مستند ترین نسخہ ہمارے اہتمام میں لکھا ہوا اس دارالحکومت میں موجود رہے. یہ چیز ہے. یہ حیثیت کیسے اختیار کرے گا یہ نسخہ؟
یہ لازم ہے اس کے لیے کہ اس سے متعلق کسی اختلاف کی گنجائش نہ ہے. تو جو کچھ موجود ہے، تو جو کچھ موجود ہے، یعنی اب کسی کو یاد ہے صحابہ میں سے جو مدینے میں لوگ موجود ہیں، کسی کو یاد ہے تو ان کو بھی بلا لو، کسی کے پاس لکھا ہوا ہے تو ان سے کو بھی لے آئے. یعنی یہ نسخہ اب محض تم نے اس طرح ترتیب نہیں دینا، یہ مطلب ہے اس لفظ کا. یعنی یہ جو کہا گیا نا، قرآن کا تتبع کرو، قرآن کو تلاش کرو. قرآن کہیں گم نہیں ہے، وہ سیدنا صدیق کے سینے میں بھی ہے، وہ عمر کے سینے میں بھی ہے، وہ زید بن ثابت کے سینے میں بھی ہے، لکھا ہوا بھی ہے، صحابہ اکرام کے پاس موجود ہے. یعنی جو حکم دیا گیا وہ یہ تھا کہ جہاں جہاں بھی صحابہ ہیں جنہوں نے حضور کے زمانے سے لکھا ہے، ان میں سے اگر کسی کے سینے میں ہے تو اس کو کہو آ کے مقابلہ کرے. ایک دن میں تو نہیں لکھا جانا نا، کئی دن لگنے ہیں اس میں، بلکہ ہو سکتا ہے مہینے لگے. مقابلے کا لفظ کس مفہوم میں کہا آپ نے؟ میں ایک کاتب کی حیثیت سے لکھ رہا ہوں، جو میں لکھ رہا ہوں آ کے دیکھتے رہیے، وہ آپ کے سینے کے بھی مطابق ہے، وہ آپ کے لکھے ہوئے بھی مطابق ہے، آئیے دیکھتے رہیے اس کو. یعنی تم بھی دیکھو وہ بھی دیکھیں، ٹھیک، تاکہ نہ تمہارے ہاں کوئی تردد باقی رہے اس نسخے کے بارے میں، نہ صحابہ کرام کے دل میں کوئی تردد باقی رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ نسخہ ہم ترتیب دے دیں، کل کو اس کی کہیں ضرورت پیش آئے تو کوئی صاحب یہ کہے کہ میرے ہاں تو ایک اور چیز موجود ہے. اس کا خاتمہ کر دیا جائے. بڑا غیر معمولی اہتمام ہے. اب میں عرض کروں، ہم بھی یہی کرتے ہیں. یعنی اس وقت جب قرآن مجید کی کتابت کی جاتی ہے تو کئی نسخے جمع کر کے دیے جاتے ہیں کہ جہاں تردد پیدا ہو وہاں ان سب نسخوں کو دیکھ لیجئے. اچھا، کاتب کو دیے جاتے ہیں، آج بھی دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن سے متعلق بہت سی کتابیں لکھی ہوئی موجود ہیں، وہ بھی فراہم کی جاتی ہیں. اسی طریقے سے جہاں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے وہاں بہت سے اہل علم کی کمیٹی بنا دی جاتی ہے، اور وہ بعض اوقات سینکڑوں ہوتے ہیں جو جائزہ لیتے ہیں، جو اس کے پروف پڑھتے ہیں. تو کسی چیز کو جب آپ اس طرح سے ترتیب دے رہے ہوتے ہیں تو یہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ مطلب ہے سیدنا صدیق کے حکم کا، ٹھیک ہے، یہ کرو. اور اس طرح اس اہتمام کے ساتھ، اس طرح مقابلہ کر کے، اس طرح لوگوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اور جو کچھ ان کے پاس لکھا ہوا ہے اس کے بالکل مطابق کہیں کوئی اختلاف کی گنجائش نہ رہے، قرآن کا یہ نسخہ تیار کرو. فَبَلَّهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبْلٍ مِّنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ. زید بن ثابت کون ہے؟ پورے قرآن کے حافظ. زید بن ثابت کون ہے؟ عرضہ اخیرہ میں شامل ہو چکے ہوئے ہیں. زید بن ثابت کون ہے؟ قرآن لکھ کے بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا چکے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ جو مجھے ذمہ داری دی گئی، مجھے یہ ذمہ داری اگر دی جاتی کہ میں پہاڑ کسی کو اٹھا کے لے آؤں تو وہ مجھے آسان لگتی اس کے مقابلے. اس لیے کہ اب معاملے کی نوعیت یہ نہیں رہی کہ وہ اپنے اعتماد پر اپنا کوئی نسخہ لکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پوری مسلمان امت کی طرف سے ایک اہتمام کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے حکمران نے ان کو ذمہ داری دی ہے. اور محض یہ نہیں ہے کہ اپنے حافظے کے لحاظ سے قرآن کی ایک نقل تیار کر دو، بلکہ اس سے کہیں بڑی ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو لوگ بھی قریب میں موجود ہیں ان کے پاس لکھا ہوا ہے وہ بھی جمع کر لو، اور ان میں سے کسی کو یاد ہے تو وہ بھی اس سے سن لو، اور ایک ایک چیز کو سامنے رکھ کر یہ نسخہ ترتیب دو. اس پر وہ یہ تبصرہ کر رہے ہیں کہ مجھے کوئی پہاڑ اٹھا لانے کے لیے کہا جاتا تو مجھے وہ زیادہ آسان لگتا، اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ڈال دی گئی. تو اس طریقے سے یہ معاملہ شروع ہوا اور انہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی. قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے یعنی ذمہ داری تو وہ اٹھا لیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ کہا گیا تو میں نے بھی وہی بات کہی جو سیدنا صدیق نے عمر سے کہی تھی. سیدنا صدیق اور سیدنا عمر میں جو مکالمہ ہوا تھا، اور سیدنا عمر نے آ کر کہا تھا کہ قرآن مجید آپ لکھوائیں اور اس طریقے سے ایک نسخہ تیار کروائیں، تو سیدنا صدیق نے یہ کہا تھا کہ وہ کام ہم کیسے کر سکتے ہیں جو حضور نے نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے بھی یہی کہا. اچھا، کیف تفعلون شیئا لم یفعلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا کوئی خاص نسخہ تیار نہیں کروایا تھا، یہاں کوئی نسخہ نہیں رکھوایا تھا، لوگوں پر چھوڑ دیا تھا، تو یہ کام آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ قال هو واللہ خیر. تو سیدنا صدیق نے کہا، وہی کہا جو اس سے پہلے عمر کہتے تھے کہ بخدا اسی میں خیر. یعنی ہم نے بہت غور کر لیا ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا اختصار کے ساتھ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا طریقہ ہے، ہم نے بہت غور کر لیا ہے، اسی میں بہتری ہے. فلم یزل ابو بکر یراجنی حتی شرع اللہ صدری للذی شرع له صدر ابی بکر و عمر رضی اللہ عنہما. یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے فوراً نہیں بات مان لی، ابو بکر بھی اسی طرح مراجعت کرتے رہے، بار بار مجھے توجہ دلاتے رہے، میں آمادہ نہیں ہو رہا تھا
یہاں تک کہ ان کے توجہ دلانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے میرا سینہ بھی اس چیز کے لیے کھول دیا جس کے لیے اس نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا، جس کے لیے اس نے عمر رضی اللہ عنہ کا سینہ کھولا تھا۔ ٹھیک، تو مجھے بھی اطمینان ہو گیا کہ اسی میں خیر ہے، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ تو اب کہتے ہیں میں نے کام شروع کیا، فتتبعت القرآن اجمعہ، تو اب میں نے قرآن مجید اکٹھا کرنا شروع کیا۔ کہاں سے؟ یعنی کسی کے پاس وہ کہاں تھا؟ من الاسب، کسی کے پاس وہ کھجور کی چھڑیوں پر لکھا ہوا تھا، کاغذوں پر، مصحف پر تو لکھا ہوا تھا۔ یہ جملہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید اسی طرح لکھا ہوا تھا، لوگوں نے مصحف بھی بنائے ہوئے تھے، صحیفے بھی بنائے ہوئے تھے، لکھا ہوا بھی تھا۔ یہ بھی آخر لکھنے والے ہیں، یہ کسی چھڑی پر تو نہیں لکھنے والے، پتھر پر تو نہیں لکھنے والے، نہیں، لوگوں نے اپنی سہولت کے لحاظ سے اگر کسی چھڑی پر بھی لکھا ہوا تو وہ تک میں نے، اس کو بھی میں نے منگوا لیا۔ اچھا، واللخاف، اور اسی طریقے سے بعض لوگوں نے پتھر کے بعض ٹکڑوں پر لکھا ہوا تھا، پتلا سا پتھر ہوتا ہے یا ٹھیکری ہوتی ہے، اس پر لکھا ہوا تھا، وہ بھی میں نے منگوا لیا۔ وہ صدور الرجال، اور جن کو یاد تھا ان سے میں نے کہا آ جاؤ تم بھی۔ اچھا، یعنی میں نے ان سب سے کہا وہ صدور الرجال کہ جس کے پاس جس چیز پر بھی لکھا ہوا، ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے وہ لے آئیں، اور اسی طریقے سے جن کو یاد ہے وہ بھی آ جائیں۔ یعنی اب گویا اس اہتمام کے ساتھ یہ نسخہ تیار ہو رہا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ اہتمام کر لیا، حتیٰ وجدت آخر سورۃ التوبہ ما ابی خزیمۃ الانصاری، یہاں تک کہ یہ جو میں ایک ایک آیت تلاش کرتا پھر رہا تھا، تو اس میں نے سورہ توبہ کا آخری حصہ ابو خزیمہ انصاری کے ہاں پایا۔ لم اجدہ ما احد غیرہ، اس طریقے سے ایک آیت یا آخری حصہ الگ سے لکھا ہوا میں نے کسی اور کے یہاں نہیں دیکھا تھا۔ اچھا، یعنی گویا لوگ جس طریقے سے لکھ رہے تھے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تتبع کو کس کمال تک پہنچا دیا، کہاں تک چلا گیا۔ یعنی جس کے پاس بھی مجھے پتا چلا کہ کوئی چیز موجود ہے میں لے آیا۔ اس کے بعد وہ آیت نقل کی ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، اور کہتے ہیں حتیٰ خاتمت بھرا، یعنی اس آیت سے لے کر سورہ توبہ کے خاتمے تک کی آیات ان کے پاس تھیں۔ یہ اس طریقے سے، اس اہتمام سے، اس طرح سے کہتے ہیں کہ میں نے وہ نسخہ تیار کیا جو ہمارے پاس رہے گا۔ کس اندیشے سے؟ اس اندیشے سے کہ لوگ جو قرآن لکھ رہے ہیں اور قاری جس کو پڑھ رہے ہیں، اگر لوگوں کے دنیا سے رخصت ہونے اور شہید ہو جانے کے نتیجے میں کوئی حادثہ ہو جائے تو حفظ ما تقدم کے طور پر یہ ایک نسخہ موجود رہے۔ فکانت الصحف عند ابی بکر، کہتے ہیں تیار ہو گیا، صحیفوں کی صورت میں تھا۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا، یعنی جس طرح اب مجلدات ہوتی ہیں، یہ تو بہت بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ سارے صحیفے تیار ہو گئے اور یہ سیدنا ابو بکر کے پاس رہے۔ کبھی کسی مراجعت کی ضرورت نہیں پیش آئی، صحابہ کرام اسی طرح لکھتے رہے، قرآن مجید اسی طرح پڑھا جاتا رہا، کسی نے آ کے کبھی نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھ ملانا ہے۔ ایک اہتمام تھا، ہو گیا، سیدنا صدیق کے پاس وہ نسخے رکھ دیے گئے، حتیٰ توفیہ اللہ، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ ثم عند عمر حیاتہ، پھر سیدنا عمر کی پوری زندگی وہ ان کے پاس رہا، یعنی وہ ظاہر ہے کہ امیر المومنین بنے تو ان کے پاس آ گیا۔ ثم عند حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، اس کے بعد جب سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اندیشہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ یعنی جس اندیشے کو سامنے رکھ کر یہ کیا گیا تھا، مسلمان پھیل چکے تھے، قرآن کے قاریوں کی بڑی تعداد وجود میں آ چکی تھی، اب جنگوں میں بھی اگر مارے جائیں تو کوئی اندیشہ باقی نہیں رہا تھا۔ چنانچہ سیدہ حفصہ کے پاس بھیج دیا گیا کہ اب اس کو اس اہتمام کے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ام المومنین ہے، اور پھر سیدنا عمر کی بیٹی بھی ہیں، ان کے پاس بھیج دیا گیا وہ نسخہ کہ آپ اسے اپنے پاس رکھیے، نہیں رہے تو محفوظ آپ کے پاس، لیکن اب اس طرح مراجعت کی ضرورت نہیں، سرکاری اہتمام کی ضرورت نہیں، امیر المومنین کے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جس اندیشے سے اس کو رکھا گیا تھا الحمدللہ وہ پیش ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ پہلے واقعے کی حقیقت ہے، جس کو میں نے چند چیزوں کی وضاحت کے ساتھ اس لیے سمجھا دیا ہے کہ اس سے متعلق بڑی غلط فہمیاں لوگوں نے پیدا کر دی۔ ایک دو وضاحتیں مختصر ہم سب۔ یہ کہا جاتا ہے، جس طرح اس پوری روایت سے واضح ہو گیا کہ جس وقت سیدنا عمر نے مشورہ دیا ہے ابو بکر صدیق کو، اور انہوں نے پہلے مرحلے میں اس مشورے پر عمل نہیں کیا اور اس پر تردد کا اظہار کیا، تو اس سے یہ تو واضح ہو گیا ان کی اس بات سے کہ اس کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ قرآن مجید مرتب شکل میں، مصحف کی شکل میں موجود نہیں، ورنہ خود سیدنا ابوبکر آگے بڑھ کے کہتے ہیں بڑا اچھا آپ کا مشورہ ہے، تو سب سے ضروری کام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن پوری بحث ایک پس منظر میں ہوئی۔ آپ نے واضح کیا، یہ بھی بتائیے گا کہ اس سے بڑی غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے جب سیدنا زید گئے ہیں، کہتے ہیں کسی نے چھال پہ لکھا ہوا ہے، کسی نے پتھر پہ لکھا ہوا ہے، آپ نے واضح فرمایا کہ وہاں تک گئے کہ اس کو بھی کوئی غلط فہمی نہ رہے اور ایک کامن کنسنسس ہو کہ ہر ایک کے پاس جو کچھ ہے پوچھ لیا اور ایک مرتب نسخہ بن گیا۔
یہ بات ذرا بتائیے گا کہ پھر اس زمانے میں اگر یہ کاغذ واغذ موجود بھی تھے تو پھر یہ چھال وال پہ کیوں لکھا جاتا تھا؟ یہ تو بہت دیر بعد بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے. یعنی کاغذ اتنا عام نہیں تھا کہ آپ جائیں اور اردو بازار سے خرید کے لے آئیں. کاغذ بہت مشکل سے ملتا تھا، کاغذ کا اہتمام کرنا پڑتا تھا. پھر یہ کہ چمڑا اس کے اوپر لکھتے تھے، تو اس وقت لکھنے کی جو صورتیں موجود تھیں لوگ ان سے کام لیتے تھے، اسی طرح لکھتے تھے. میں نے 2 صورتیں اپنے پاس کسی چھال پر لے کے رکھ لی ہیں، چمڑے پر لے کے، باقی مجھے یاد ہیں. تو یہ تو ایک بالکل عمومی چیز ہے، یہ صدیوں بعد تک اس طرح رہا ہے. جس بڑے پیمانے پر کاغذ کا ایشو ہوا، بننا شروع ہوا، سلطنت بہت بڑھ گئی، یہ بہت بعد کی باتیں ہیں. تو اس زمانے میں ایسے ہی تھا. انہوں نے پورا اہتمام کیا کہ ہر چیز میرے پاس آئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ نسخہ کل مراجعت کی ضرورت پڑے تو کوئی ایک شخص اٹھ کے کہے کہ میرے پاس تو یہ چیز موجود ہے، اگر جب پتھر بھی. انہوں نے پورا موقع دیا لوگوں کو. اور یہ دیکھیے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فی صدور الرجال، یعنی لوگوں کے جو سینوں میں تھا، جن کو یاد تھا ان سے کہا کہ تم بھی سناؤ، آگے مقابلہ کرو. ظاہر ہے وہ روز لکھتے ہوں گے تو وہ کہتے تھے کہ دیکھ لیجیے آگے. یعنی یہ گویا سب کے سامنے کام ہو رہا ہے، کسی الگ جگہ پہ نہیں ہو رہا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ گویا اس وقت بھی کوشش ہو رہی ہے کہ اس پر اجماع بھی واقع ہو اور صحابہ کرام کا جم غفیر بھی اس کے اوپر. یعنی سب کے سب اس نسخے پر بھی ہر لحاظ سے وہی اہتمام کیا جا رہا ہے جو رسالت پا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر اور مسلمانوں پر اعتماد کر کے کیا ہے اور جس کے تحت یہ قرآن منتقل ہو رہا ہے. ٹھیک. تو یہ پہلا واقعہ ہے. اس کے بعد ایک دوسرا واقعہ پیش آیا. وہ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کا زمانہ گزر گیا، سیدنا عمر کا دور بھی گزر گیا. اسی طریقے سے یہ میں نے جس طرح کہ آپ کو بتایا، کوئی مراجعت کی ضرورت پیش نہیں آئی، کسی جگہ وہ اندیشہ پورا نہیں ہوا. مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، ایک بڑی سلطنت بن گئی ہے. سیدنا عمر دنیا سے رخصت ہوئے اور سیدنا عثمان سریر آرائے سلطنت ہو گئے. اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں کہ میں کہاں سے آیا، ہم لوگ اب جنگیں کر رہے ہیں. یہ جنگیں پہلے عرب کے سواحل پر ہو رہی تھی، اس کی سرحدوں پر ہو رہی تھیں. وہاں سے یہ لوگ نکلے اور یہ عراق اور شام یہ علاقے ہیں، ان پر طاقت ہوئی. یہ یہاں سے وسط ایشیا تک پہنچ گئے. اب وسط ایشیا تک پہنچے ہیں تو جب یہ عرب کی سرزمین سے نکلے ہیں تو کیا ہر جگہ عرب ہی تھے؟ اب مسلمان تو ان مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف پس منظر کے، خود ایرانی میں ظاہر ہے کہ فارسی پس منظر کے لوگ ہیں، لیکن جو مسلمان ہوتا ہے قرآن لکھتا ہے. ٹھیک. جو مسلمان ہوتا ہے اپنی آئندہ نسلوں کو قرآن پڑھاتا ہے، خود قرآن کی تلاوت کرتا ہے. تو قرآن کی قرات، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تحریر یہ تو ہر جگہ ہو رہی ہے. یہ جو صورتحال ہوئی، اب عرب کے باہر کے علاقوں میں جا کر وہاں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے آ کے اس مسئلے کے بارے میں، یعنی ایک صحابی نے سیدنا عثمان کو متنبع کیا. اس سے وہ دوسرا واقعہ پیش آیا ہے، وہ بھی آپ سن لیجئے. امام بخاری کی صحیح سے میں اس واقعے کو بھی پڑھ رہا ہوں اور یہ بھی اسی فضائل القرآن میں ہے. یہ کہتے ہیں کہ انس بن مالک نے یہ بیان کیا کہ ان حذیفہ بن الیمان قدم علی عثمان، یہ ان صحابی کا نام ہے. حذیفہ بن یمان سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. سیدنا صدیق کا دور گزر گیا، سیدنا عمر کا دور بھی گزر گیا. آپ جانتے ہیں کوئی 2.5 سال کے قریب سیدنا صدیق کا دور ہے اور 10 سال سے زیادہ سیدنا عمر کا دور ہے، یہ گزر گئے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ حذیفہ آئے، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ ارمینیا و اذربائیجان مع اہل العراق. یعنی یہ آرمینیا میں اور آذربائیجان میں جب علاقے فتح ہو رہے تھے تو وہاں شام کے لوگوں اور عراق کے لوگوں کے ساتھ مصروف جنگ رہے تھے. اچھا. یعنی وہاں یہ جنگوں میں مصروف رہے تھے. فَأَفْزَا حُذَیفَةَ اخْتِلَافُهُمْ فِي الْقِرَاء، تو جس چیز نے ان کو بالکل گھبرا دیا وہ یہ تھا کہ یہ دور دراز علاقوں میں تو یہ شامی عراقی بھی جب جاتے ہیں تو ان کے ہاں بھی اور جو نئے لوگ ہیں ان کے ہاں بھی قرات میں کچھ اختلافات ہونے لگ گئے. اب یہ کہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں اس طرح کے کسی اختلاف کی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی. یعنی جیسے ہی سلطنت وسیع ہوئی، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب سیاسی معاملات پر گفتگو کی تو میں نے عرض کیا تھا کہ جس وقت سلطنت وسیع ہوئی تو وہ کینوس تبدیل ہو گیا جس پر اس سے پہلے رنگ بھرے جا رہے تھے. جی. یعنی اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے. پہلے عرب ہیں، بلکہ پہلے قریش ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے. وہاں انصار ہیں
جن سے ان کا بہت قریبی تعلق ہے. اس کے بعد عرب کے دوسرے قبائل ہیں، لیکن اب تو معاملات دیکھیے آذربائیجان، آرمینیا وہاں تک پہنچ گیا. تو یہ وہاں سے واپس آئے اور وہاں انہوں نے لشکریوں میں یہ دیکھا. لشکریوں میں دیکھیے دیکھنے کے بڑے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ عام حالات میں آپ گھر میں کیا پڑھ رہے ہیں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ تو معلوم نہیں ہوتا. جی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ رمضان میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرے گا. لشکریوں میں ایک دوسرے سے ملنا ہوتا ہے، یعنی فوجی ایک جگہ پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں بہت کچھ معلوم ہوتا ہے. نمازیں پڑھی جاتی ہوں گی، لوگ قرات کرتے ہوں گے، ان کے پاس اپنے مصاحف بھی ہوں گے. تو یہ آئے اور ان کو اس اختلاف نے بہت پریشان کر رکھا ہوا تھا. فافزا حذیفۃ اختلافهم فی القراء، یعنی اس چیز نے ان کو گھبرا دیا. فقال حذیفۃ لعثمان، تو حذیفہ نے سیدنا عثمان کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا امیر المومنین ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى. اس سے پہلے یہود اور نصارہ اپنی کتابوں کے بارے میں جس طرح کے اختلاف میں مبتلا ہو گئے، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ امت اسی طرح کے اختلافات میں مبتلا نہ ہو جائے اللہ کی کتاب کے بارے میں. اس سے پہلے کہ یہ حادثہ ہو اس کو سنبھال لیجئے. یعنی وہ اپنے اندیشے کا اظہار کرنے کے لیے ان کے پاس ہے. ادرک هذه الامہ قبل ان یختلفوا فی الکتاب اختلاف الیہود والنصارى. یہ معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کے ہاں جو اختلاف تھا اس کے مقابلے میں یہی تو امتیاز تھا قرآن کا، کہ یہ جس طرح ملا ہے ہمارے پاس ویسے ہی موجود ہے. تو پہلے ہی مرحلے میں جب انہوں نے دیکھا کہ لشکریوں میں کچھ اختلاف کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا فوراً ازالہ ہونا چاہیے. اس کو بھی سمجھ لیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ مجھے قرآن یاد ہے، یاد کرنے والا دوسرے سے سن کے یاد کرتا ہے. اس میں سہو و نسیان تو ہو سکتا ہے لیکن کسی بڑی غلطی کا امکان نہیں ہوتا. ٹھیک. یہ ہم اب بھی جانتے ہیں کہ جس وقت وہ لوگ جو حفاظ ہیں قرآن پڑھتے ہیں، اگر میں نے غلطی کی ہے، مجھ سے کوئی سہو ہوا ہے تو آپ درست کر دیں گے، آپ سے ہوئی ہے تو میں درست کر دوں گا. یہی وہ چیز ہے جو اجماع اور تواتر کی وجہ سے ہر غلطی سے قرآن کو پاک رکھتی ہے. ٹھیک. یا کسی بھی چیز کو پاک رکھتی ہے. تو جب لوگ قرات کر رہے ہوتے ہیں یا زبانی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ اندیشہ نہیں ہوتا. لیکن کیا سب لوگ حفظ کرتے ہیں؟ اس وقت کی صورتحال یہ ہے، سارے کے سارے حفاظ ہوتے ہیں؟ نہیں. کیا اس وقت جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان میں سے ہر ایک قرآن کا حافظ ہو جاتا تھا؟ بہت بڑی تعداد میں لوگ زبانی بھی یاد کرتے تھے. زیادہ تر لوگ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیتے تھے. اور میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ لکھ کر جب رکھا جائے گا تو اس وقت کے رسم الخط میں لکھا جائے گا. اب آدمی نے سن بھی لیا ہے اور اس نے پڑھ بھی لیا ہے، حافظ نہیں ہے. وہ قرآن مجید کسی وقت کھولے گا پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے اٹکل سے غلطی کرے، پڑھنے میں غلط رائے قائم کر لے. کسی جملے کی تعلیف کے معاملے میں عربیت کے طریقے پر وہ سمجھے کہ بات درست ہے لیکن غلط ہو، اور اگر عجمی ہے تو اور بھی زیادہ امکان ہے. تو یہ گویا لکھے ہوئے نسخے جو لوگوں کے پاس موجود ہیں، اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ لکھے ہوئے نسخے ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں موجود ہیں لیکن حفاظ تو اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے انہوں نے جو کچھ دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ متن کے پڑھنے کی بنیاد پر غلطی ہو رہی ہے. ٹھیک. تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اصل میں جن لوگوں نے زبانی یاد کیا ہے یہ ان قاریوں کی غلطی نہیں ہے. زبانی یاد کرنے والے وہ خود بھی ہیں، اور یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا کہ بعض لوگوں نے جو نسخے لکھ رکھے ہوئے ہیں ان کو جب وہ پڑھتے ہیں تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک. تو یہ بات انہوں نے آ کے بتائی اور انہوں نے کہا کہ اس امت کو سنبھالیے اس سے پہلے کہ اللہ کی اس کتاب میں بھی اسی طرح کے اختلافات ہونے لگ جائیں جس طرح کے یہود و نصارہ کے ہاں ہوئے ہیں. فارسل عثمان الی حفصہ. اب یہ دیکھیے سیدنا عثمان نے کیا کیا. لوگ کہتے ہیں سیدنا عثمان نے قرآن ترتیب دیا، انہوں نے سیدہ حفصہ کی طرف بھیجا. وہ جو نسخہ اس اہتمام کے ساتھ سیدنا صدیق نے ترتیب دلوایا تھا وہ انہوں نے منگوا لیا، یعنی وہ جو پہلے سے مرتب ہوا وہ پہلے سے موجود تھا. فارسل عثمان الی حفصہ ان ارسلی الینا بالصحف ننسخها فی المصاحف ثم نردها الیک. پیغام کیا بھیجا؟ پیغام یہ بھیجا کہ آپ وہ جو صحیفے آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں بھیج دیں، ہم ان کی نقلیں تیار کریں گے. مختلف مصاحف میں نقلیں تیار کریں گے، یعنی جس طریقے سے اب ہم چھاپتے ہیں، اب قرآن کی نقلیں تیار ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا ہم نقلیں تیار کریں گے اور نقلیں تیار کر کے آپ کا نسخہ آپ ہی کو واپس کر دیں گے. فارسلت بہا حفصۃ الی عثمان. تو سیدہ حفصہ نے وہ نسخہ وہ سیدنا صدیق کے زمانے میں جو تیار کیا گیا تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. فامر زید بن ثابت. اب انہوں نے کیا کیا؟ زید بن ثابت کو حکم دیا. دوسرے کون ہیں؟ وہ عبداللہ ابن الزبیر. عبداللہ بن زبیر سے کہا. وہ سعید ابن العاص، اور سعید بن عاص سے کہا. وہ عبد الرحمن ابن الحارث ابن ہشام،
اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام سے کہا کہ آپ لوگ آ جائیں اور آ کر قرآن مجید کی یہ نقلیں تیار کریں. یعنی یہ ایک گویا یوں سمجھ لیے کمیٹی بنائی گئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ زیادہ نقلیں تیار کرنی ہیں، جلد ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو مجھے اطلاع ملی ہے جلد سے جلد میں اس خرابی کا ازالہ کر دوں. تو اب انہوں نے کیا کیا؟ فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، تو انہوں نے وہ نقلیں تیار کرنا شروع کر دیں. اس موقع کے اوپر قال عثمان للرہط القریشیین الثلاثہ، وہ جو 3 قریشی بزرگ تھے، ان میں ایک زید بن ثابت ہیں جو انصاری ہیں، اور عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث یہ قریشی ہیں. تو اس مجلس کے، یہ جو انہوں نے کمیٹی بنائی یا یہ مجلس ترتیب دی، اس کے 3 قریشی لوگوں سے سیدنا عثمان نے کہا اذ اختلفتم انتم وزید بن ثابت فی شیء من القرآن فاکتبوہ بلسان قریش. یہ زید بن ثابت انصاری ہیں، لکھنے کے انداز قریش کے بھی ہیں اور ان کے بھی ہیں. اس میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہو جائے تو قریش کے طریقے کی، قریش کی زبان کی، قریش کے تلفظ کی پیروی کی جائے گی. یعنی املا میں بھی اس کا خیال رکھا جائے گا. فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ، اس لیے کہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوا ہے. فَفَعَلُوا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کا پورا اہتمام کیا، یعنی اس کمیٹی میں ہر موقع پر اس کا اہتمام کیا گیا. یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس موقع پر پورے قرآن کو لکھنے میں ایک جگہ ان کے اور زید بن ثابت کے مابین اختلاف ہوا. ایک جگہ، یعنی سعید اور زید دونوں کے نام یعنی لکھنے میں املا کیا کرنا ہے. وہ اختلاف کیا ہوا وہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ دوں گا. وہ اختلاف یہ ہوا کہ ایک لفظ قرآن میں آتا ہے التابوت، تو اس طرح کے الفاظ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو تے سے لکھتے ہیں، جس کو آپ تا کہتے ہیں یا تے کہتے ہیں اردو میں، اور اسی طرح بعض موقعوں پر یہ الفاظ تائے مدورہ سے لکھے جاتے ہیں، وہ جو گول کر کے تے لکھی جاتی ہے. یہ املا کا اختلاف ہوا. اس میں سعید کی ایک رائے تھی اور زید بن ثابت کی ایک رائے تھی، تو اس میں ترجیح دی گئی. یعنی اس کے سوا، ایک لفظ کے املا کے سوا کسی جگہ ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور وہ بھی املا کا اختلاف ہے. یعنی رسم کا جو طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، جو لفظ کے ہجے کیے جا رہے ہیں، ان کو کس طریقے سے لکھنا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے صحیفے لکھ دیے. فعلوا حتی اذا نسخوا الصحف فی المصاحف، یعنی وہ جو صحیفے منگوائے گئے تھے، جب اس سے وہ نسخے تیار ہو گئے تو رد عثمان الصحف الی حفصہ، تو وہ صحیفے سیدہ حفصہ کو واپس بھجوا دیے گئے. کوئی نیا قرآن نہیں ترتیب دلایا گیا، کوئی نیا کام نہیں ہوا، صرف نقلیں تیار کرائی گئیں. وَأَرْسَلَ إِلَىٰ كُلِّ عُفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، تو جو نسخے انہوں نے تیار کیے، جو نقلیں انہوں نے تیار کی، وہ انہوں نے ساری دنیا میں بھیج دی، ہر علاقے میں بھیج دیں. یعنی جو بڑی سلطنت تھی اس میں ہر ملک میں، ہر علاقے میں بھیج دی گئیں. وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ وَمُصْحَفٍ أَن يُحْرَقَ، اور اس کے ساتھ ہی ہدایت کی کہ اس سے مختلف اگر کسی جگہ پر کوئی صحیفہ یا پورا مصحف لکھا ہوا ہے تو وہ جلا دیا جائے، ختم کر دیا جائے. اس طریقے سے یہ غیر معمولی معاملہ ہوا کہ قرآن مجید کا املا بھی بالکل ایک کر دیا گیا. یعنی اب تک کیا تھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ جو بھی رسم الخط ہو اس میں املا کے اختلافات ہوتے ہیں. یہ انگریزی زبان میں اب تک طے کیے جاتے ہیں. ہماری اردو میں ابھی تک ہم اس پر بحثیں کرتے ہیں. یعنی یہ بحثیں آپ کو پوری کتابوں میں ملتی ہیں. اگر آپ املا پر اردو زبان میں کتابیں پڑھیں اور خاص طور پر موجودہ زمانے میں جو بحثیں ہوئی ہیں پچھلے 50 سال میں ان کو دیکھیں تو ایک ایک لفظ کے بارے میں یہ بحثیں ہو جاتی ہیں. گنجائش میں یہ کہ نقطے ڈالنے ہیں یا حمزہ لکھنی ہے، نہیں کہ نیچے ہا کا شوشہ ڈالنا ہے یا نہیں ڈالنا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو انہوں نے بھی اس کا پورا اہتمام کیا کہ جو قریش کا لکھنے کا طریقہ ہے، املا بھی قرآن کا اس طریقے سے ہو جائے. یہ قرآن کا املا، پھر عرض کر دوں، یعنی آپ جب کسی لفظ کو لکھتے ہیں تو ایک یہ ہے کہ وہ لفظ کیا ہے، اس کا تلفظ کیا ہے، ایک یہ ہے کہ جملہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ایک یہ ہے کہ جس رسم الخط میں بھی آپ لکھ رہے ہیں اس کے ہجے کیسے کر رہے ہیں، اس میں املا کیا ہے، یعنی جو حروف جن سے الفاظ بنتے ہیں ان کی صورتیں کیا ہیں. تو اس معاملے میں بھی کوئی اختلاف باقی نہ رہے. سیدنا عثمان نے یہ اہتمام کیا کہ قریش کے طریقے پر قرآن مجید کے متن کا املا کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس سے مختلف املا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ باقی سب سے کہا کہ وہ اس کو ضائع کر دیں. تو املا کے
معاملے میں بھی صحابہ کرام نے اس درجے اہتمام کیا کہ اگر آپ اپنے اپنے رسم الخط کے لحاظ سے لکھتے ہیں اور وہاں املا میں کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، عربی زبان ہی کو لکھ رہے ہیں لیکن کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو بنائے اختلاف واقع ہو جاتی ہے، اس کا بھی آخری درجے میں خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم آج کے زمانے میں بھی اپنی کتابوں میں ابھی اس درجے کا اہتمام نہیں کر پاتے۔ میں دسیوں کتابیں دیکھتا ہوں جس میں املا کی غلطیاں ہوتی ہیں یا مختلف املا ہوتے ہیں، یعنی اس میں ہم اس زمانے میں ابھی تک وہ متحدہ صورت پیدا نہیں کر سکے، اس پر ابھی کام کرتے رہتے ہیں، لیکن سیدنا عثمان نے اس کا بھی اہتمام کیا کہ قرآن مجید کا جو متن لکھا جائے گا، یعنی قرأت تو لوگ زبانی کر رہے ہیں، اس میں تو حافظے نے اگر کوئی غلطی کرنی ہے تو کرنی ہے، لیکن جو لوگ لکھ رہے ہیں وہ املا میں بھی اب قرآن مجید کے اس املا کی پیروی کریں گے جس کا اہتمام کر دیا گیا ہے، جس میں قرآن لکھا دیا گیا ہے اور جو قریش کے طریقے کے مطابق ہے، یہاں تک کہ اس میں اگر ایک حرف کے معاملے میں یہ اختلاف ہوا کہ یہ تا کس طرح لکھنی ہے تو اس میں بھی بحث ہوئی اور فیصلہ کیا گیا۔ وہ فیصلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ اعظمی صاحب نے اس کو الجامع الکامل میں نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَكَانَ سعید بن العاص عرب الناس وَأَشْبَهُهُمْ بِلَهْجَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سعید بن عاص جو اس مجلس کے ایک رکن ہیں، یہ میں ان کے نام سنا چکا ہوں، کہتے ہیں کہ یہ سعید بن عاص کون تھے، اور اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں کی وہ مجلس بنائی گئی یا کمیٹی بنائی گئی وہ کس درجے کے لوگ تھے۔ کہتے ہیں سعید بن عاص سب سے زیادہ عربیت سے شناسہ لوگوں میں سے تھے، یعنی لوگوں میں عربی زبان کا ذوق، عربی زبان کیسے لکھی جاتی ہے، اس میں کیا آداب ہیں اس زمانے کے لحاظ سے، اس میں سب سے برتر شخصیت تھے۔ وَأَشْبَهُمْ بِلَهْجَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ جس لہجے میں قرآن پڑھتے تھے اس میں سب سے زیادہ مشابہت تھی۔ اچھا، یہ ان کی خصوصیت تھی۔ فَأَمَرَ عثمان زید بن ثابت يَسْتَعِينَ بِهِ فِي الْإِمْلَاءِ، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ ان سے مدد لیں املا میں، یعنی قرآن کے املا میں۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہاں مسئلہ کیا ہے، املا کو یکساں کرنا، ہجے ایک ہونے چاہیے، قرآن مجید کے حروف کو لکھنے کا طریقہ ایک ہونا چاہیے، اس میں بھی کوئی اختلاف کبھی پیدا نہ ہو سکے۔ بیان کرتے ہیں وَلَمْ يَخْتَلِفْ زید وَسَعید فی شین اللہ فی حرف واحد فی سورۃ البقرہ، یعنی سیدنا عثمان نے زید بن ثابت سے کہا تھا کہ جب تم تحریر کرو گے یا لکھو گے تو املا کے معاملے میں سعید سے مدد لینی ہے، تو سعید اور زید کے مابین کسی چیز میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، یعنی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، البتہ ایک حرف کے لکھنے میں اختلاف ہوا اور وہ حرف سورہ بقرہ کے ایک لفظ میں ہے۔ فقال احدهما التابوت وقال الاخر التابوت، یعنی لفظ وہی ہے، بولنا بھی ویسے ہی ہے، لیکن یہ کہ کیا وہ لکھتے وقت بڑی تا سے لکھا جائے گا یا تائے مدورہ سے لکھا جائے گا۔ فاختیرہ قرأت زید، یعنی زید جیسے اس کا املا کرتے تھے اس کو اختیار کر لیا گیا، اس کو ترجیح دی گئی۔ لأنہ کان کاتب الوحی، اس لیے کہ وہ تو حضور کے سامنے لکھتے رہے تھے۔ تو آپ دیکھیے انصاری ہونے کے باوجود یہ کہا گیا کہ چونکہ حضور کی تائید حاصل ہے ان کے لکھے ہوئے کو، وہ اپنا لکھا ہوا سنا بھی چکے ہیں، تو اس لیے انہی کی رائے کی پیروی کر لی جائے گی۔ اس اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کے متن کو صحابہ کرام نے اپنے ہاں رواج دیا ہے، یعنی رواج تو وہ پا چکا تھا، لکھا بھی جا رہا تھا، لوگ اس کو نقل بھی کر رہے تھے، مصاحف بھی تیار ہو رہے تھے، لیکن ادنا درجے میں اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ ہی دنیا سے رخصت نہ ہو جائیں، تو ایک نسخہ تیار کرایا گیا حفظ ما تقدم کے طور پر۔ اور پھر اس کے بعد لشکریوں کے ہاں سے خبر ملی کہ وہاں لوگوں نے کوئی اختلاف کیا ہے، تو اس درجے کا اہتمام کیا گیا کہ اسی نسخے کو وہاں سے منگوایا گیا، اس کی نقلیں تیار کرائی گئیں، املا میں وحدت پیدا کی گئی، اور سب لوگوں کو حکم دے دیا گیا کہ اب اس سے مختلف املا بھی نہیں کیا جا سکتا قرآن مجید کا۔ یہ وہ مصحف عثمانی ہے، یہ اس طرح تیار ہوا جس کو آج بھی سامنے رکھ کر قرآن مجید کے نسخے تیار کیے جاتے ہیں اور قرآن مجید کا متن لکھا جاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا صاحب ایک مختصر پہلو بتائیے گا، یہ تو واضح ہو گیا، دونوں واقعات کا صحیح پرسپیکٹیو آپ نے خود روایت کے اندر سے واضح کیا کہ کہیں پر بھی نہ پہلی دفعہ انیشیٹ کر کے قرآن لکھا جا رہا ہے، نہ قرآن مجید پہلی دفعہ جمع کیا جا رہا ہے، بلکہ خود سیدنا عثمان جن کو جامع القرآن کہا جاتا ہے وہ تو منگوائی وہ نسخہ رہے ہیں جو پہلے سے سیدنا حفصہ کے پاس موجود ہے،
پھر یہ جو لقب ان کو دیا گیا ہے جامع القرآن، یہ پھر کس پہلو سے ہم اس کو سمجھیں؟ یعنی اس پہلو سے کہ امت میں اگر قرآن مجید کے متن کے لکھنے میں اس کے املا میں کوئی اختلاف ہو رہا تھا تو انہوں نے امت کو اس پر جمع کر دیا۔ اچھا، یعنی اس کا تعلق اصل میں اس سے ہے۔ عربی زبان میں بعض اوقات مضاف حذف ہو جاتے ہیں، یعنی ایک پوری بات کو ایسے بیان کرتے ہیں۔ اسی لیے میں نے توجہ دلائی تھی کہ ان روایتوں کو پڑھتے وقت لوگ چونکہ پس منظر کو ذہن میں نہیں رکھ سکے، پوری بات ان کے سامنے نہیں رہی، تو انہوں نے لفظوں سے بعض موقعوں پر وہ مطالب پیدا کر لیے ہیں جو اصلاً مقصود ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اسی وجہ سے دونوں واقعات کو سامنے رکھ کے آپ کو بتا دیا کہ یہ ہو رہا ہے۔ یعنی پہلے واقعے میں محض حفظ ما تقدم کے طور پر ایک نسخہ تیار کرا کے سیدنا ابو بکر کے پاس رکھا جا رہا ہے، اور دوسرے مرحلے میں نسخے تیار کر کے شائع و ضائع کیے جا رہے ہیں۔ ہاں، یہ اہتمام کیا جا رہا ہے کہ اب املا کے معاملے میں بھی، یعنی املا سمجھتے ہیں نا، لفظوں کو آپ سپیل کرتے ہیں، ان کو جس وقت آپ لکھتے ہیں تو حروف کی صورتیں وجود میں آتی ہیں، تو املا کیا ہوگا، اس کے معاملے میں بھی یہ اہتمام کر دیا گیا کہ اب یہی املا ہے جس کی پیروی کی جائے گی۔ اور میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ آج بھی جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مصحف عثمانی کے مطابق لکھا گیا ہے اور ہر قرآن کے پیچھے اس کی تصریح کرتے ہیں، تو وہ اصل میں وہ فیصلہ ہے جس کی اس وقت سے لے کر آج تک ہم پیروی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، ایک نازک سا سوال وہ یہ کہ یہ دونوں اہتمام، دونوں واقعات جو ہم نے پڑھے، اگر یہ وجود پذیر نہ ہوتے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اجماع اور تواتر کے وہ قطعی ذریعے ترسیل علم جس پر آپ نے بڑی سیر گفتگو کی تھی، اس کے حوالے کر دیا، سب کو دے دیا، سب لکھ رہے ہیں، اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، تو کیا قرآن اس طریقے سے صحابہ سے اگلی نسل کو منتقل ہو پاتا جو ان دو واقعات کے بعد صورت سامنے آتی ہے؟ قرآن مجید اسی طرح منتقل ہوا ہے۔ قرآن مجید میں وہی اہتمام کیا گیا ہے، لوگ ہی اس کو لکھ رہے ہیں، لوگ ہی یاد کر رہے ہیں، لوگ ہی اس کو پڑھ رہے ہیں، لوگوں کی تحریر کے ذریعے سے وہ آج تک منتقل ہو رہا ہے۔ یہ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اس اہتمام نے پہلے ہی مرحلے پر کسی اختلاف کا خاتمہ کر دیا، ورنہ کیا ہوتا، ورنہ وہی ہوتا جو آج ہوتا ہے۔ یعنی ہم تقابل کرتے رہتے ہیں، اور چونکہ ایک جم غفیر لکھ رہا ہے، جم غفیر پڑھ رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو یاد ہے، تو باہمی طور پر اس کے مقابلے سے اختلافات دور ہوتے رہتے ہیں۔ تاہم یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی جھگڑا ایسا پیدا ہو جاتا جس کو حل کرنے کے لیے خدائی کو کوئی اہتمام کرنا پڑتا، تو ظاہر ہے کہ جو خدائی اہتمام ہے اس خدائی اہتمام میں بھی انسانوں ہی کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تو ایک بڑی سلطنت قائم ہے، تو وہ اس معاملے میں متربع کیوں نہ ہو۔ ہمارے اپنے زمانے میں ہمارے سامنے پاکستان میں یہ خبر ملی اور اچانک یہ معلوم ہوا، اور ہمارے اس زمانے میں ایک بڑے عالم مذہبی امور کے وزیر تھے، انہوں نے وزیر اعظم کو، جو زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو تھے، یہ بتایا کہ قرآن کی طباعت میں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس زمانے بالکل اسی طرح کی صورتحال تھی۔ یعنی لوگ کچھ محتاط نہیں رہے، یہ لوگ جو اپنے طور پر قرآن چھاپ رہے ہیں، اور ظاہر ہے بہت سے ادارے ہیں جو قرآن چھاپتے ہیں، تو اس میں ایسی غلطیاں رہ جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں قرآن مجید آگے منتقل ہوتا ہے تو لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے بالکل وہی اطلاع جو اس وقت ان کو ملی، اسی طرح کی اطلاع ملی۔ اس کے بعد خود پاکستان میں وہ قانون بنایا گیا، ہمارے سامنے بنا، اس قانون کے مطابق اب یہ طے کر دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کا جو نسخہ بھی شائع کیا جائے گا وہ اسی طرح مقابلے سے گزرے گا، اور پھر بعض لوگ ہیں جن کو مقرر کیا گیا ہے جو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اور وہ سرٹیفکیٹ آخری صفحے پر ثبت کیا جاتا ہے، جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اس کا ایک ایک حرف پڑھ لیا ہے، اس میں اب کوئی غلطی نہیں کوئی زائد ہے۔ تو یہ اہتمام وہ ہے۔ نہیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جب ایک کمیونٹی یہ کام کر رہی ہوتی ہے تو آپ یہ پوچھتے ہی کیوں ہیں مجھ سے کہ اس کو یہ بتایا نہ جائے کہ تم غلطی کر رہے ہو؟ بھائی غلطی کریں گے تو ایک پوری کمیونٹی کے اندر غلطی ہوگی تو یہ بتائے گا، وہ بتائے گا، مسلمانوں کا امیر المومنین کیوں نہیں بتائے گا؟ بالکل ٹھیک۔ مسلمانوں کی حکومت کیوں نہیں بتائے گی؟ یہ اجماع اور تواتر نے واقع کیسے ہونا ہے؟ یعنی یہ کوئی گدھوں پر کتاب لاد دی گئی، یہ انسان ہے، ان سے غلطیاں بھی ہوں گی، کوتاہیاں بھی ہوں گی۔ اسی لیے تو اجماع اور تواتر حتمی حجت بن جاتا ہے کہ اگر یہاں ہوں گی تو یہ توجہ دلائے گا، وہاں ہوں گی تو یہ توجہ دلائے گا، اور اگر کہیں اس طرح کی غلطی ہوگی کہ ریاست کو توجہ دلانی ہے تو ہماری حکومت اس کے لیے قانون وہ نسلوں کو منتقل اسی لیے کیا گیا ہے۔ نسلوں کو منتقل اس لیے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قرآن مجید کے متن کی حفاظت کا اہتمام صحابہ کرام نے کیا۔ یہ دو ہی واقعات ہیں جو پیش آئے، اس کے بعد کبھی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، تو یہ میں نے دونوں آپ کے سامنے بخاری سے رکھ دیے، دونوں روایتیں آپ کو سنا دیں، اور یہ بتا دیا کہ یہ اہتمام کس وجہ سے ہوا، کس پس منظر میں ہوا، اور کیا اہتمام ہوا۔